मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, हर तरह का मुर्दार, अलिफ लाम का तर्जुमा बनेगा हर तरह का मुर्दार तुम पर हराम। जो जानवर अपनी मौत मर जाए, यानी जिसको ज़बह ना किया जाए, वो सब क्या है? मुर्दार। हदीस में इससे दो चीजों को मुस्तस्ना किया है, उहिल्लत लना मैततान अस्समकु वल जराद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें, दो मुर्दार हलाल है हमारे लिए, एक मछली और एक टिड्डी। वो नहीं जो खेतों को चट कर जाती है टिड्डी, ये हलाल हैं दोनों मुर्दा होने के बावजूद, यानी ज़बह नहीं होते ये। इमाम हनीफा ने इसी से इस्तेदलाल किया कि समंदर में सिर्फ क्या हलाल है? मछली। ठीक है, इख्तलाफी मसला है, लेकिन इसमें इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। आज लोग फौरन कह देते हैं कि केकड़ा हराम है, इसकी क्या दलील है? एक एक चीज को पकड़ के शरीयत नहीं बताएगी ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ऐसा थोड़ी है। उसूल और ज़ाब्ते बयान किए जाते हैं। और वो जो कुरान मजीद की आयत है उहिल्ल लकुम सईदुल बहर व तआमुहु, के समंदर का खाना और उसका शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, उस आयत का सियाक़ो सबाक़ देखें आप। वो इहराम की पाबंदियों को बयान किया जा रहा है कि जब तुम इहराम की हालत में हो तो खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए हराम है, समंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल है। तो उसका मकसद ये नहीं है कि सब कुछ हलाल है, उसका मकसद है कि इहराम की पाबंदियों की वजह से जो शिकार हराम होता है उसका वो सिर्फ खुश्की के जानवरों पर उसका इतलाक होता है, समंदर और पानी के जानवरों पर उसका इतलाक नहीं होता। वरना अगर इस आयत का यह मतलब होता कि समंदर की हर मखलूक हलाल है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहाबा ताबीन में कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने मछली के अलावा किसी चीज को खाया हो, कहीं भी नहीं मिलती है। किसी हदीस में नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने केकड़ा खाया हो। हालांकि वो लोग तो शिकार पे जाते थे, और वैसे भी अरब तो तीन तरफ से पानी में डूबा हुआ है, जजीरा है, जो पानी के इलाके होते हैं वहां तो बहुत खाई जाती है मछली, तो हमें कहीं नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी दलील है इमाम हनीफा की कि समंदर की सिर्फ मछली हलाल है। फिर वो मछली हो, भले वेल मछली हो, वो एक ने फेंक दी लंबी के वेल मछली फ़िक़्ह हनफ़ी में हराम है, अपनी तरफ से फेंकता रहता है बैठ के, कोई हराम नहीं है भाई, खुद ही फेंकता है कि वेल मछली फ़िक़्ह हनफ़ी में हराम है। फिर नीचे लोगों ने ऊपर नेगेटिव कमेंट्स किए होते हैं हनफियों को, देखो अबे तू पूछ तो लो किसी हनफी आलिम से कि हराम है भी कि नहीं है। जब मछली है तो कहां से हराम हो गई? मुंह से फूट भी रहे हो मछली और उसको हराम भी कह रहे हो। तो मछली हो तो एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हर किस्म की मखलूक हलाल है तो फिर सहाबा ने से साबित क्यों नहीं है? दूसरा इससे भी बड़ा सवाल है कि समंदर में ऐसा ऐसा गंद निकलता है ना कि वो चाइना वालों के अलावा कोई भी नहीं खा सकता। फिर तो मगरमच्छ भी हलाल होगा, फिर तो कछुआ भी हलाल होगा, मगरमच्छ के अंडे भी हलाल होंगे, कछुए के अंडे भी हलाल होंगे। आप कह सकते हो कछुआ तो खुश्की का जानवर है, तो मैं खुश्की के कछुए की बात नहीं कर रहा, पानी के कछुए की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हो भाई कछुआ पानी के अलावा बाहर भी रहता है, मगरमच्छ पानी के अलावा बाहर भी रहता है, ज्यादा टाइम कछुआ और मगरमच्छ वो पानी में गुजारता है, तो ऐसे बाहर तो केकड़ा भी आता है। फिर तो पानी की मखलूक उसे कहा जाता है जो ज्यादा टाइम पानी में गुजारे, कम टाइम पानी से बाहर। मैं अभी अफ्रीका तीसरा या चौथा चक्कर था, जंगलों में ही रहा हूं मैं मगरमच्छों को सुबह से लेकर शाम तक तरसता था कि थोड़ा सा बाहर निकला ताकि हम भी तेरी जियारत कर लें। बहुत थोड़े टाइम के लिए बाहर आते हैं, ज्यादा टाइम ये किस में गुजारते हैं? पानी में गुजारते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये केकड़े का मसला नहीं है, और हम इस इख्तलाफी मसले में शिद्दत नहीं करते, लेकिन हम इसलिए ये इतनी मजबूती से बयान कर रहे हैं कि ये हमें बेवकूफ समझते हैं। पहले जमाने में जब इख्तलाफी मसला बयान होता था तो कैसे होता था? इमाम शाफी कैसे बयान करेंगे? भाई मेरी राय में ये केकड़ा हलाल है, शवाफे इस तरह बयान करते हैं, अबू हनीफा रहमहुल्लाह की राय में ये जायज नहीं, उनके ये दलाइल है, हमारे ये दलाइल है, खत्म। आज क्या करते हैं ये लोग, जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, मुनाजरे के चैलेंज, तंज, बदतमीजी, ये अंधे मुकल्लिद हैं, इनके पास दलाइल नहीं है। अभी वो एक कारी खलील साहब है ना, उनका क्लिप आया कि इतना सख्त लबो लहजा इख्तियार किया ना उन्होंने खवातीन और मर्दों की नमाज में फर्क के बारे में। उन्होंने कहा मैं कसम उठा के कहता हूं हनफी लोग जो औरतों को कहते हैं सिमट के नमाज पढ़े, ये अंधी तकलीद में कहते हैं। चलो हम अंधी तकलीद में कर रहे हैं, अबू हनीफा क्यों कायल है औरतें सिमट के नमाज पढ़े? वो भी अंधी तकलीद में। इमाम शाफी क्यों कायल है कि औरतें सिमट के नमाज पढ़े? वो किसकी अंधी तकलीद कर रहे हैं?
امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو، تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے. ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے، آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے. باقی پوری امت ہزاروں سال سے، صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی، کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائے اندھے مقلد ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی، تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا، تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں، مردوں کے بھی ہیں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو، کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان جائیں گے آپ کو. اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے، وہ بھی ضعیف، اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا، نبی کا حکم تھوڑی ہے، اور وہ بھی ضعیف سند ہے، حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح سند سے نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی، اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا، شافی، حنفی، مالکی اور حنبلی، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں، عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں، اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے، حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں. میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ یہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط، امام شافی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے تو اتنے فضائل ہیں، حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط. بھائی آپ اکیلے آئے ہو یار. تو اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے، اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، صحیح نا، برباد ہو گیا پروگرام. تو جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو. تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت نہیں کرتا. لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو
اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا, تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ, اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے, وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے, میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے, ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں. کوئی کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو, یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے, ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں, پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے, ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں, بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں, صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں, لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں, تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. تو اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے, لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے, کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے, اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے, آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا.